الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم۔ یہ 43 آیتیں ہو گئی ہیں، 44 45 47 تین آیتوں کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان اس بات کا، تضل السبیل کہ تم بہک جاؤ سیدھے راستے سے، یہ کہ تم بھی بہک جاؤ السبیل راستے سے، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا اور کافی ہے اللہ تعالی حمایت کرنے والا، وکفی باللہ نصیرا اور کافی ہے اللہ تعالی مدد کرنے والا، من الذین ان لوگوں سے، ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں، وہ بدلتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، من الذین دوبارہ سن لے، من الذین ان لوگوں سے، ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، اور واسمع اور تو سن، غیر مسمع تو نہ سنایا جائے، واسمع اور تو سن، غیر مسمع تو نہ سنایا جائے، وراعنا اور کہتے ہیں وراعنا، راعنا کا لفظ کہتے ہیں، لین دبا کر پھیر کر، بألسنتہم اپنے زبانوں کو، لین کا مطلب دبا کر پھیر کر، بألسنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا اور عیب تلاش کرتے ہیں، فی الدین دین میں، وطعنا اور عیب تلاش کرتے ہیں، فی الدین دین میں، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، اور واسمع اور تو سن، وانظرنا اور ہمارے اوپر نظر شفقت فرما، تو لکان خیر لہم البتہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی، وہ اقوام اور زیادہ درست ہوتی، یہ چیز ان کے لیے بہتر ہو زیادہ درست ہوتی، ولیکن لعنہم اللہ لیکن اللہ رب العزت نے ان پر لعنت، اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کے بسبب، فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو یا ایھا الذین اے وہ لوگوں، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، تو اللہ ان سے فرما رہے ہیں آمنو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر نزلنا جو ہم نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے کہ، ان نطمسا کہ ہم پھیر دیں، وجوہاً چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں، وجوہاً چہرے، فنردھا پس ہم لوٹا دیں، ہاں ان کو، علی ادبارہا ان کے پیٹھوں کی طرف، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، ان کے چہروں کو ہم مٹا دیں اور ان کے چہروں کو ہم پھیر دیں، کس طرف؟ ابھی تو چھاتی کی طرف ہے نا، چہرہ چھاتی کی طرف ہے، تو ہم ان کو ان کے چہروں کو جو ہے لوٹا دیں، علی ادبارہا ان کے پشتوں کی طرف، او لنعلہم او نلعنہم یا ہم لعنت بھیجیں ان پر،
کما لعنا جس طرح ہم نے لعنت بھیجی اصحاب النار ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر، ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر۔ وکان امر اللہ اور ہے امر اللہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا مفعولا طے شدہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے طے شدہ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، مختصر سی تفسیر بھی سن لیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کا مطلب کتاب والے، اہل کتاب کا مطلب کتاب والے، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی یہودی ہے، کیونکہ وہ عیسائی جو ہے وہ انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہودی جو ہے وہ تورات کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کا مطلب کتاب والے، مطلب وہ لوگ جو کتاب کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کون سے لوگ ہوں گے؟ یہودی اور عیسائی، یعنی آسمانی کتابوں کو ماننے والے۔ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا ماننے کا ہے لیکن عمل اس پر نہیں کرتے۔ کتاب دعویٰ اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتی ہے، دعویٰ اور چیز ہوتی ہے اور عمل اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح مطلب آج کل بھی مسلمانوں میں بہت سے فرقے، مسلمانوں میں بھی، اور اسی طرح بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر کوئی بھی قرآن کا انکار نہیں کرتا، ظاہری طور پر کوئی بھی، وہ سب دعویٰ کرتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ قادیانی جو ہے، قادیانی گروپ جو ہے، وہ بھی قرآن کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور میں حدیث کو بھی مانتا ہوں، اور میں وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی والا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نماز بھی آپ والی پڑھتے ہیں اور ہم فقہ حنفی کے قائل وہ ہیں، مقلد ہیں۔ لیکن جب ان کو وہ ختم نبوت والی آیات آتی ہیں تو پھر اس کو مانتے نہیں ہیں، جب حدیثیں آتی ہیں ختم نبوت والی تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ظاہری طور پر فرقے جو ہے وہ جو بظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ظاہری طور پر کوئی بھی قرآن کو، یعنی جو فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ظاہری طور پر انکار نہیں کرتے۔ اس طرح اہل بدعت لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جب قرآن ان کی بدعات پر رد کرتا ہے تو پھر ان آیات میں وہ تعویلیں کرتے ہیں، ان آیات میں کیا کرتے ہیں؟ وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو یہودی اور یہ عیسائی تھے، یہ کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس کتاب کا جو ان کے مطابق تھی، ان کے خواہشات کے مطابق، باقی جو ہی کتاب ان کے عقائد اور ان کے خواہشات پر ضرب مارتا تھا تو پھر یہ کہتے تھے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے۔ ایک حصہ کتاب سے کا مطلب یہ ہے نا، کتاب کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ان کتاب کی ان آیات کا، تورات میں جو آیات ہیں اور وہ انجیل میں جو آیات ہیں جو ان کے عقائد پر، جس کی وجہ سے ان کے عقائد پر زد آتی ہے، تو پھر ان کتاب کے اس حصے کو نہیں مانتے، اور ان کے خواہشات پر جب زد آتی ہے، وہ آیات ان کے خواہشات پر جب جو ہے اس کو برا بلا کہتی ہے، ان کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہے، تو پھر اس حصے کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، مطلب وہی حصہ جس کو یہ مانتے ہیں، جس پر یہ عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی حصہ ہوا نا، پوری کتاب تو نہ ہوئی۔ پوری کتاب کو مانتے تو پھر یہ تو مسلمان ہو جاتے، بلکہ کتاب کے وہ جو تھوڑا بہت حصہ ہے جس کی وجہ سے ان کے عقائد پر زد نہیں آ رہی ہے، جن آیات کی وجہ سے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لے لیتے تھے، باقی ان آیات کو لے لیتے تھے جن سے ان کے خواہشات پر، ان کے عقائد پر زد نہیں پڑتی تھی، باقی تورات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں وہ آیتیں لے لیتے تھے جو ان کے مطابق ہوتی تھی، جن کی وجہ سے ان کے عقائد پر زد نہیں پڑتی تھی، تو باقی کو چھوڑ، تو جس کو لے لیا تو وہی حاصل ہو گیا نا، باقی جس کو نہیں لیتے تو وہ چھوڑ دیا نا، ایک قسم کا عمل جو نہیں کرتے تھے ان آیات پر، تو وہ ایک حصہ تو گویا اس نے ایک حصے کو لے لیا، پوری کتاب کو نہیں لیا۔ پوری کتاب کو لیتے تو پھر تو وہ مسلمان ہو جاتے، کتاب کو مانتے۔ بھائی باتیں نہ کرو،
آرام سے بیٹھ جاؤ، ادھر نہیں بیٹھتے پیچھے چلے جاؤ۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اس طرح ہمارا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن جو ہی بات کہتے ہیں کہ وہ حصہ قرآن و حدیث کا وہ حصہ جس کو ہماری اسمبلی پاس کرے گی تو اس کو ہم مانیں گے، اور وہ حصہ کہ جس کو ہماری اسمبلی پاس نہیں کرے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم روزے رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن کا ایسا حصہ آ گیا جو ہماری خواہشات کے مخالف ہوا تو پھر اس آئین وہ اس قرارداد اسمبلی میں منظور نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے اسی زد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بات کہ صرف مسلمان ہیں، وہ علامہ اقبال کا کیا شعر ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے جو اشعار ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اشعار ہیں، اگر میں ان اشعار پر عمل کرتا تو میں بہت بڑا ولی ہوتا، میں گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جس طرح میرے اشعار ہے کہ میں اتنا، لیکن وہ بات ہمارے اندر بھی ہے، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں، لیکن گفتار ہماری واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا حالت یہ بھی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے، یعنی جس حصے کو انہوں نے قبول کر لیا باقی، اور یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں کس کو، گمراہی کو، ہدایت کو چھوڑ کر کس کو خریدتے ہیں، گمراہی کو، ویریدون، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان تضلوا، اس بات کا کہ تضلوا السبیل، کہ تم بھی بہک جاؤ سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے، خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تم بھی کیا کر جاؤ، سیدھے راستے سے بہک جاؤ، ان کی فل یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تمہارے جو ظاہری دشمن ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، ساروں کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیًا حمایت کرنے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں الکلمہ، کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ تحریف کس طرح کرتے ہیں؟ تحریف کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، یعنی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تحریف لفظی تو آگے آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور تحریف معنوی کس طرح کرتے تھے کہ ان کے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی، جو اب ان سے پوچھتے تھے تو کہ یہ نشانیاں ہیں، کہتے تھے ہاں ہے، تو فرمایا ہیں تو ہیں لیکن اس بندے پر فٹ نہیں آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ نہیں آ رہی، یا دوسرے فلاں بندے پر فٹ آ رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے تحریف معنوی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا من الذین، ان لوگوں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں الکلمہ، کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، اور ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے پھر چپ کر کہتے تھے ماننا ہم نے نہیں ہے، بات تو سنتے تھے بڑے غور سے سنتے تھے لیکن دل میں اور ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نے ماننا نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلا کہتے تھے کہ ہاں آپ جو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوالہ دیتے تھے، تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں دیکھو تورات میں یہ لکھا نہیں ہے کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ آخری پیغمبر جس کو تم پاتے ہو وہ لکھا ہوا ہے تمہارے تورات اور انجیل میں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، ان کی ساری نشانیاں کس میں لکھی ہیں؟ تورات اور انجیل میں۔ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں لیکن کہتے تھے بات سنتے تھے ہم نے سن لیا ہے لیکن کہتے ہیں ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، اور وَعَصَيْنَا، ہم مانتے نہیں ہیں، وَاسْمَعْ، اور تو سن، غَيْرَ مُسْمَعٍ، تو نہ سنا جائے، تو سن اور تو نہ سنا جائے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ تو سن، ہماری بات آپ سنیں، آپ ہماری
بات سنے اور آپ کے کان میں کوئی آپ کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہ جائے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو آپ برا سمجھے، ایسی بات نہ ہو جس کو آپ کیا سمجھے، برا سمجھے۔ فرمایا واسمع، تو سن، ہماری بات سن، غیر مسمعین، تو نہ سنایا جائے، یعنی بری بات آپ کے کان میں نہ پڑے، یہ تو اچھا مطلب ہے۔ دوسرا برا مطلب کیا ہے؟ واسمع، تو سن، غیر مسمعین، تو نہ سنایا جائے، یعنی تو کانوں سے بہرا ہو جائے، تو کانوں سے بہرا ہو جائے۔ واسمع، تو سن، اور غیر مسمعین، تو سنایا نہ جائے، ہم سنا رہے ہوں اور تیرے کان میں آواز نہ جائے اور تو بہرا ہو جائے۔ تو جو اچھے لوگ تھے وہ تو صحیح مطلب لیتے تھے، لیکن یہ جو یہودی تھے یہ جو ہے یہ برا مطلب لیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ واسمع، تو سن، غیر مسمعین، تو نہ سنایا جائے، وراعنا، اور راعنا کا لفظ کہتے تھے لین، دبا کر، پھیر کر، بألسنتہم، اپنی زبانوں کو، اپنی زبانوں کو۔ راعنا یہ جو ہے، راعنا یہ رعایت سے بھی ہو سکتا ہے، رعایت سے، اور رعونت سے بھی ہو سکتا ہے۔ راعنا رعایت سے ہے، راعنا رعایت سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لحاظ کرنا، رعایت کرنا۔ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یار مجھے اس بندے نے بڑی رعایت کی ہے، رعایتی سامان مجھے دیا ہے، اور کہتے ہیں یار میری رعایت کرو، میری رعایت کرو، میرا لحاظ کرو، تو یہ راعنا کس سے؟ رعانت سے، میری رعایت سے، میری رعایت۔ صحابہ کرام یہ لفظ جب بولتے تھے اس کا اچھا مطلب لیتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گفتگو جو ہے ذرا یعنی دقیق الفاظ اس میں استعمال نہ کریں، مشکل الفاظ اس میں استعمال نہ کریں۔ ہمارے جو مجمع میں جو ہے کمزور آدمی بھی بیٹھا ہے، ذہین بھی ہے، اور دیہاتی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، شہری بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کمزور بھی ہیں، متوسط قسم کے، تو آپ ایسی زبان میں، ایسے الفاظ میں تقریر کیا کریں کہ ہم سارے سمجھ جایا کریں۔ تو فرمایا ہماری رعایت کریں، ہماری کیا کریں؟ رعایت۔ تو یہ یہودی بھی کہتے تھے، یہ راعنا، یہ اس لفظ کو دباتے تھے زبان سے، اور ایسا دباتے تھے کہ اس کے بیچ میں یا نکلتا تھا، راعینا، راعینا، راعینا کا مطلب کیا ہے؟ رعایت کرنا۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ راعینا، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ راعینا، زبان کو دباتے تھے۔ تو راعینا کا مطلب یہ رعونت سے، رعونت کا مطلب تکبر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ بڑا نعوذ باللہ متکبر انسان ہے، اور رعونت سے ہے، اور اس کا ایک مطلب چرواہا بھی نکلتا ہے، اور ایک مطلب جو ہے وہ بیوقوف بھی نکلتا ہے۔ تو صحابہ کرام صحیح لیتے تھے لفظ کو، مطلب اس کا مراد بھی صحیح لیتے تھے، لفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہوتی تھی، لیکن یہ اس لفظ کو ایسا دباتے تھے کہ جو ہے اس کا مطلب غلط نکلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے، یہ پہلے اس بارے میں بات گزر جائے، اللہ رب العزت نے اس لفظ کے بولنے پر ہی پابندی لگا دی۔ فرمایا نہ اب صحابہ بولیں گے یہ لفظ، تم انظرنا کا کلمہ کہو کہ ہمارے اوپر نظر شفقت فرما، ٹھیک ہے؟ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ انظرنا کا لفظ کہنا، راعنا کا لفظ۔ تو ایسی جائز چیز، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایسی جائز چیز کہ جس کی وجہ سے باطل فرقے غلط فائدہ اٹھائیں، ہے چیز جائز ہے لیکن باطل فرقے اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اب راعنا کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جائز تھا راعنا کا لفظ، ہماری رعایت کریں، صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے اچھی نیت کے ساتھ کیا، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی۔ تو ایسی جائز چیز، ہر چیز جائز ہو شریعت میں، لیکن باطل فرقے اس سے غلط فائدہ اٹھائیں تو اس کو پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہودی آیا، یہ یہودی کرتے رہتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی پاس تھی، وہ پیچھے ایک ہی کمرہ تھا، پردے کے پیچھے ہوگی، اور یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، لام کو کاٹ دیا بیچ میں، مطلب کیا ہے؟ تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ تو آپ سے فرمایا علیکم، تمہارے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ الفاظ ابھی اس نے کہے السلام علیکم کہ تمہارے اوپر کیا ہو؟ موت ہو، لام کو بیچ میں غائب کر دیتے، سلام کرتے تھے السلام علیکم، تو اندر سے آواز عائشہ صدیقہ نے فرمائی کہ علیکم السلام واللعنت، تمہارے اوپر بھی تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے جو ہے تمہارے اوپر لعنت ہو۔ تو وہ آدمی بیٹھا اور اس نے یہودی تھا، اس نے اپنی بات کہی اور چلا گیا۔ تو وہ جب باہر نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو بڑی غصے والی ہو، بڑا غصہ کیا آپ نے کیوں کہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں ہے، اس نے السلام کہا ہے، مطلب آپ پر موت ہو، تو میں نے کہا کہ تمہارے اوپر موت بھی ہو اور تمہارے اوپر لعنت بھی ہو۔ فرمایا عائشہ میں نے تو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا علیکم، اس نے کہا تمہارے اوپر موت ہو، میں نے کہا تمہارے اوپر موت ہو۔
تو شرافت بھی برقرار رہے گی اور جواب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح یہودی آتے تھے, وہ کہتے تھے السلام علیکم, السلام سین کے نیچے زیر پڑھتے تھے, مطلب یہ سین کے نیچے زیر پڑھنے کا تمہارے اوپر چٹان گر جائے, تمہارے اوپر بڑا چٹان گر جائے. تو یہ یہودی اس طرح کرتے تھے. فرمایا وراعنا, اور راعنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لفظی تحریف کر, لین دباتے ہوئے, پھیرتے ہوئے, بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو, وطعنا اور عیب تلاش کرتے ہیں, فی الدین, دین میں. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے اور یہ آپ کا نبی یہ کیسی باتیں کرتا ہے, یہ آپ کو استنجے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ کیسا دین سکھا رہے ہیں. فرمایا چھوٹی بات, ان کی عمر 250 سال تھی سلیمان فارسی, اور لگتے ایسے تھے اس طرح 60 سال کا آدمی ہو, مطلب صحیح. تو فرمایا ہاں ہمیں رسول اللہ, ہمیں اس بار فخر ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا, پیٹھ نہیں کرنی. تو یہ بات کوئی ٹھیک ہے, غلط ہے, اس میں کوئی غلطی ہے, بات ٹھیک ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے, دائیں سے نہیں کرتے, تو اس میں کوئی غلطی ہے. ہاں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کی ہڈی کے میں جو ہو سکتا ہے اس کی نکیلی ہڈی ہو اور آپ کو جو ہے نقصان پہنچا دے, تو اس میں کوئی. ہمیں کہتے ہیں گوبر سے نہ کرو, وہ گندی چیزیں ہیں اس سے, تو یہ تو دین کی باتیں ہیں اور اچھی باتیں ہیں. تو یہ تو اور وہ کیا کہتے تھے, یہ کیسا نبی ہے آپ کا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی یہ باتھ روم کی باتیں بھی بتاتے ہیں. تو وہ طعنا فی الدین, اور یہ عیب تلاش کرتے ہیں دین میں. کدھر گئے؟ ولو انہم, اللہ فرماتے ہیں اگر وہ, بے شک اگر وہ, قالو کہتے, یہ ساری کام تو وہ کرتے ہیں, وہ یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ قالو کہتے, سمعنا ہم نے سن لیا, واطعنا اور ہم نے اطاعت کی, اور واسمع اور تو سن ہماری بات, وانظرنا اور پھر ہمارے اوپر نظر شفقت فرما, تو اللہ فرماتے ہیں لکان خیر لہم, البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے, واقوم اور زیادہ درست ہوتا. ولکن لعنہم اللہ, لیکن اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے نشانیوں کی وجہ سے, تورات میں یہ ساری باتیں لکھی تھی, ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی تھی. جس طرح بندہ اپنی اولاد میں غلط نہیں ہوتا اولاد کے پہچاننے میں, اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے, لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, یہودیوں میں سے بہت سے کم یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. باقی لوگ کافر مشرک سارے ایمان لے آئے تھے, اکثریت ان کی. لیکن فرمایا ولکن لعنہم اللہ, لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے, یہ ضد کرتے ہیں. فلا یؤمنون, پس وہ ایمان نہیں لاتے, الا قلیلا مگر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں. یا ایھا الذین, اے وہ لوگوں اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, اللہ فرما رہے ہیں آمنو ایمان لے آؤ, بما اس چیز پر نزلنا جو ہم نے نازل کی, قرآن مجید, مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے, لما اس چیز کی معکم جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس جو تورات ہے, انجیل ہے, اور جو اصلی تورات تھی اس کی یہ تصدیق کرتا ہے, اصلی انجیل کی یہ تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے, اصولی طور پر دین ایک ہی ہے. ہاں اگر اصولی طور پر دین مختلف ہوتا, اس میں اصولی باتیں اور لکھی ہوتی, اس میں اور لکھی ہوتی, یہ اس کی تکذیب کرتا, وہ اس کی تکذیب, تو پھر تو تم کہہ سکتے تھے ہم کون سی بات مانے, ادھر یہ بات لکھی ہے. اصولی طور پر دین ایک ہے کہ اللہ کو مانو, قیامت آنے والی ہے, نبیوں کی رسالت کو مانو, کتابوں کو مانو, یہ ساری اصولی باتیں ہیں, یہ ساری ہے. تو پھر فرمایا ولا لما, اس چیز کی تصدیق بھی کرتی ہے, یہ قرآن مصدق ہے. تو اگر فرمایا من قبل, اس سے پہلے, من قبل اس سے پہلے, آپ ایمان لاؤ اس قرآن مجید پر, اس سے پہلے کہ ان نطمسا, یہ کہ ہم مٹا دیں, وجوہن چہروں کو, فنردھا پس ہم اس کو لوٹا دیں ان کو, علی ادبارہا ان کی پشتوں کی طرف, ہم ان کو لوٹا دیں ان کی پشتوں کی طرف. او نلعنہم, یا ہم لعنت بھیجیں ان پر, کما لعنا جیسے کہ ہم نے لعنت بھیجی اصحاب السبت, ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں پر. ٹھیک ہے, اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں, اور اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے جو ہیں وہ, تمہارے چہرے کس طرف ہیں, چھاتی کی طرف ہے نا, تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم چھاتی پر لگا دیے تو ہم اس کو پیٹھ کی طرف بھی لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں, اور اس سے پہلے کہ تو ہم تمہارے چہرے کو پیٹھ کی طرف کر دیں, اور اس سے پہلے کہ ہم جس طرح ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں نے, ہفتے والے دن جب زیادتی کی نا, تمہاری قوم تھی, ہم نے اس کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا, تو تمہیں بھی ہم خنزیر بنا دیں, بندر.
اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ بحر کلزم کے پاس بستی آباد تھی، ایلا نامی بستی، ابھی آج کل ایلات نام ہے اس کا، اور اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا یہودیوں کا، اللہ نے کہا تھا کہ یہودیوں ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی جو ہے سمندر کے بحر کلزم میں آپ پورا 6 دن جو ہے کیا کرتے رہے؟ شکار کرتے رہے، اللہ نے اجازت دی، لیکن ہفتے کے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے کر کے شکار کیا، تو اللہ رب جب انہوں نے نافرمانی کی، جس طرح ہمیں جس طرح حکم ہے، ہمارے لیے تو حکم آسان ہے، ہمیں کہا ہے کہ پہلے جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز تک ساری چیزیں تم پر حرام ہے، کوئی کام تم نے نہیں کرنا۔ ہمارے اوپر بھی یہ حکم آیا، ہمارے لیے جو دن ہے جمعے کا دن، ان کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے، تو ہمیں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اور نماز تک کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، جمعے کی طرف آنا ہے، ہاں جمعے کی تیاری کر رہے ہو، غسل جمعے کے لیے کر رہے ہو، اور کوئی خطیب صاحب مطالعہ کر رہا ہے جمعے کے لیے، تو وہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں بیع اور شراء یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے 24 گھنٹے تھا، جو ہفتے کی شام سے شروع ہوتا تھا اتوار کی شام تک، مغرب سورج کے غروب ہونے تک، تو یہ 24 گھنٹے ان کے لیے تھے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ رب العزت نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ یہ آج والے بندر یہ نہیں ہے، اچھا اللہ رب العزت جب کسی قوم کو کرتا ہے نا اس طرح اس کی شکلیں، بس وہ 3 دن تک ہی زندہ رہتی ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر اور خنزیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کے کچھ لوگ بھی بندر اور خنزیر اللہ ان کو بنائے گا، قرب قیامت میرے قوم، میری جو امت ہے اس میں سے بھی اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح بنائے گا۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن وہ گانا سننے کے دلدادے ہوں گے، گانے بڑے شوق سے سنیں گے۔ اس طرح سمجھ لو رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے، صبح جب ہوگی پوری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے، صبح جب ہوگی تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح ہو جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں نا بخاری میں ہے یہ حدیث، اور ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کمال عنا اصحاب السبت وکان امر اللہ، اور ہے معاملہ اللہ پر ہے اللہ کا معاملہ مفعولا طے شدہ، اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کر دیتے ہیں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم۔